السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ۔ مرزا بشیر احمد ایم قادیانی ابن مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، یعنی مرزا قادیانی کی بیوی نے، کہ مرزا قادیانی کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، مگر یہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمانے لگے، آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ احمد علی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کا ایک گاگر گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کیا حال ہے۔ شیخ احمد علی نے کہا خراب ہو گئی ہے۔ میں پردہ گرا کر مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں پاس گئی تو فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آسمان تک چلی گئی۔ پھر میں نے چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور نشی کی سی حالت ہو گئی۔ پٹھوں کا کھچاؤ اور سر چکرانا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھینچے جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر ہوتا تھا۔ مراق یعنی جنون، غم اور سوء ہضم۔ مراق کا مرض حضرت صاحب کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اسباب کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکر، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامت مثلاً دوران سر کے ذریعے ہوتا تھا۔ قادیانیوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی سچے نبی کو مراق یعنی جنون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ تم ثابت کر دو کہ کسی سچے نبی کو بھی مراق کی بیماری ہوئی ہو اور منہ مانگا انعام حاصل کرو۔ خونی کہہ۔ پھر یک لخت بولتے بولتے آپ کو ابکائی آئی اور ساتھ ہی کہہ ہوئی جو خالص خون کی تھی، جس میں کچھ خون جمع ہوا تھا اور کچھ بہنے والا تھا۔ حضرت نے کہہ سے سر اٹھا کر رومال سے اپنا منہ پونچھا اور آنکھیں بھی پونچھیں جو کہہ کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔ 30 برس سے بیماریاں۔ مرزا قادیانی اپنی تصنیف نسیم دعوت میں رقم طرز ہے، مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، اور دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریب 30 برس سے ہیں۔ نامردی۔ مرزا قادیانی نے اپنی نامردی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سی امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ نئے حالت مردی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ جب میں نے شادی کی تھی تو اس وقت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ مرزا قادیانی نے اپنی ساری زندگی نامردگی کے گورے پر بیٹھ کر گزاری۔ اسے تمام عمر ذیابیطس، مرض قلب، ہائی بلڈ پریشر اور پیشابی نظام کی خرابیاں دامن گیر رہیں۔ تھائی لینڈ کے ماہر بولیات یورالوجسٹ ڈاکٹر ایپچک کونگانند کے مطالعے نے ثابت کیا ہے کہ عدم استادی مطلب نامردگی کی بڑی وجہ یہی ذیابیطس، مرض قلب اور ہائی بلڈ پریشر اور پیشابی نظام کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔